السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم ناظرین، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اگر انسان کو خوشی منانے کا حق بھی دیا جائے تو اسے بھی کچھ شرطوں کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ حدیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ابھی ہمارے سامنے کل کا دن ہے، عید کا دن، خوشی کا دن، جس میں لوگ خوشی منا سکتے ہیں، لیکن اس عید کے دن میں ہمیں کچھ باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں کہ لوگ عید کے تعلق سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ عید کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، تکبیر میں کیا کہنا چاہیے، کب سے کب تک تکبیر پڑھنی ہے یا تکبیر کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ پھر اس وجہ سے امام کو مصلی میں جا کے، عیدگاہ میں جا کے امام کو انہیں تکبیر سکھانی پڑتی ہے، یا تکبیر جماعی اور اجتماعی طور پہ تکبیر کی صورت آ جاتی ہے۔ عید کے دن ہمیں یہ ساری چیزیں اس طرح سے کرنی ہے کہ ہمیں یہ سب پہلے ہی سے پتہ ہے۔ مغرب سے لے کر، یعنی اس کے پہلے والے دن کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر نماز عید تک تکبیر پڑھنے کا وقت ہے، اور تکبیر مختلف الفاظ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کو 3 مرتبہ، اور پھر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا کہا جا سکتا ہے اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کے علاوہ بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ الفاظ پہلے ہی سے یاد کر لینے چاہیے تاکہ ہمیں مصلی میں جا کے یاد کرانے کی یا ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسری چیز کہ ہمیں عیدگاہ میں جا کے نماز جب شروع ہوتی ہے اس وقت امام صاحب کو، مصلیوں کو عید کی نماز کا طریقہ بتانا پڑتا ہے کہ عید کی نماز آپ کو ایسے پڑھنی چاہیے، اتنی تکبیر کے ساتھ یہ عید کی نماز مکمل ہوگی۔ حالانکہ ان چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل یا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا علم پہلے ہی سے حاصل کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہم عید کے بعد یا عید کی نماز مکمل کرنے کے بعد یا عید کے دوران کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، بلکہ ہم عید کے پہلے ہی بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ عید کے الفاظ کو لے کر یا عید مبارک کے الفاظ کو لے کر یا سلام وغیرہ کے الفاظ کو لے کر لوگ گانے بناتے ہیں، اور پھر سڑکوں پہ وہ گانے بجتے رہتے ہیں، اور پورا علاقہ مسلموں کا علاقہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ گانے بج رہے ہیں، اور وہاں عید کے سامان بیچے جا رہے ہیں۔ یہ اتنی افسوسناک خبر ہے کہ آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، ان کا تعاون کسی بھی طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں اس چیز پہ تنبیہ کرنی چاہیے۔ پھر ہم عید ختم کرنے کے بعد نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حرام کاموں میں یہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم عید کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، تکبیر پڑھیں، پھر عید کے بعد جو جائز خوشی ہے وہ خوشی منائیں، کھانا پینا یا اپنے رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ داروں کے یہاں جانا، اور جائز حد میں رہتے ہوئے عید کی خوشیاں منائیں۔ یہ ہماری اسلامی عید ہے، اور ہم جس طرح سے عید مناتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی تہوار ہے، صرف اس میں خوشی منائی جا رہی ہے اور کسی کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی آتش بازی کر سکتا ہے، کوئی گانا بجا سکتا ہے، کوئی کہیں اور جا سکتا ہے، کوئی حرام کام کر سکتا ہے، اور ہر طرح سے انسان خوشی منا سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید کی نماز کا طریقہ یا عید کے دنوں میں ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے یا تکبیر وغیرہ کیسے پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے ہی سے سیکھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر عید کے دن ہر طرح کے حرام کام سے ہمیں بچنے کی اور جائز طریقے سے عید کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔